السلام علیکم۔ جنگ کراچی جمعرات 17 رمضان مبارک 1445 ہجری 28 مارچ 2024 کی سرخیاں لے کر آج حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے۔ ججز کا خط فل کورٹ اجلاس، چیف جسٹس کی صدارت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر غور، آئینی و قانونی حیثیت کا جائزہ۔ خط طے شدہ منصوبہ پی ٹی آئی اشارے پر لکھا، منظر عام پر آتے ہی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلی، عدالت عظمیٰ میں درخواست دائر۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ایکشن برداشت نہیں، 6 بار کا چیف جسٹس سے تحقیقات کا مطالبہ، تنہا جنگ لڑی ججز خط میری باتوں کی توثیق شوکت صدیقی۔ خفیہ اداروں کی مداخلت قابل مذمت، کے پی بلوچستان ہائی کورٹس بار عدلیہ کی آزادی، آئینی حقوق کی حفاظت کے لیے اہم، سندھ ہائی کورٹ بار سے اداروں کے خلاف کارروائی کی جائے، سپریم کورٹ لاہور اور اسلام آباد بارز۔ بشام دہشت گردی، سویلین عسکری قیادت یک زبان، مہمانوں کے دشمنوں سے آخری حد تک لڑنے کا عزم، جی آئی ٹی بنے گی۔ وزیر اعظم کی وزیر صدارت ہنگامی اجلاس، ریاستی وسائل بروئے کار لا کر مشترکہ تحقیقات کی جائے، پوری قوم غمزدہ ہے، مجرموں کو جلد کٹہرے میں لایا جائے گا، شہباز شریف۔ دشمنوں نے ہمارے حوصلے اور عزم کا غلط اندازہ لگایا ہے، آرمی چیف۔ پاکستان ذمہ داروں کی تلاش اور سزا دینے کا عمل تیز کرے، چین حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا۔ خودکش حملہ تربیلا ڈیم توسیع منصوبے پر کام روک دیا گیا، ملازمین کو فارغ کرنے کے نوٹس جاری، نقل و حرکت محدود، اضافی سیکورٹی تعینات۔ نہیں لگ رہا یہ حکومت ڈیلیور کر سکے گی، خود گر جائے گی، فضل الرحمان۔ پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ حکومت، مکمل اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں، انہی کے فیصلوں پر پالیسیاں بنیں گی۔ پشاور بی آر ٹی کا کنٹریکٹر عالمی ثالثی عدالت پہنچ گیا، 57 ارب کا دعویٰ مان لیا گیا تو منصوبے کی کل لاگت 120 ارب روپے ہے، تجاوز کر جائے گی۔ ٹیکسز میں صوبائی شیئر سے جان چھڑانے کے لیے وفاق کا کاربن لیوی کا تصور۔ مارچ 2022 میں پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا گیا، آئی ایم ایف دوبارہ سے 18% تک نفاذ کا خواہاں۔ حکومت کا 20 سے 30% کاربن ٹیکس لگانے کا متبادل تصور، آئندہ بجٹ دستاویز میں ٹیکس لگانے کا اختیار لیا جائے گا۔ وفاقی بیوروکریسی تقرر و تبادلے، شاہ محمود خان ڈی جی آؤٹ گلگت بلتستان تعینات۔ کنٹرولر ملٹری اکاؤنٹس راولپنڈی مخدوم بلاول سینئر منجمد کورس کے لیے روانہ۔ پی آئی اے کو ایمسٹرڈیم میں واقع عمارت کی بحالی کے لیے سرمایہ کار کی تلاش، 4 منزلہ عمارت سال 2016 میں فضائی آپریشن بند ہونے کے بعد سے غیر فعال۔ عراق کا ایران کے ساتھ گیس کی فراہمی کا 5 سالہ معاہدہ۔ دہشت گردی کی لہر کے باوجود وفاقی سیکرٹری داخلہ کا کلیدی عہدہ خالی۔ ایف بی آر ملازمین کی تفصیلات کے لیے سول انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹاسک دے دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں سیاسی سرگرمیوں کا بھرپور منظر، بلاول بھٹو پس منظر میں۔ تصویریں چینی انجینئرز پر حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سیکورٹی حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود ہیں، جبکہ دوسری تصویر میں صدر آصف علی زرداری چینی سفارتخانے کے دورے کے دوران تعزیتی کتاب پر تاثرات درج کر رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ، ملک کی معیشت میں بہتری کے اشارے، 641 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 66,000 کی حد عبور کر کے نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا، سرمایہ کاری مالیت 81 ارب 74 کروڑ 37 ہزار روپے بڑھ گئی۔ آج وزیر اعظم چیف جسٹس ملاقات میں ججز خط کے معاملے پر غور ہوگا۔ وفاقی وزیر قانون
اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ کے پی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر کامیاب خواتین اور ارکان سے حلف لینے کا حکم، سینیٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت، سہولت فراہم کی جائے، ہائی کورٹ کے رکنی بینچ کا مختصر فیصلہ۔ دہشت گردی، پاک افغان ہارڈ پر عالمی قوانین نافذ کرنا ہوں گے۔ خواجہ آصف، پاکستان میں دہشت گردی کا منبع افغانستان میں ہے، کابل اس سمت کو کوئی پیش رفت نہیں کر رہا، وزیر دفاع۔ پیٹرول پمپس، ٹمبر مارکیٹس، سبزی پھل کولڈ اسٹوریج پر پراپرٹی ٹیکس کے ریٹ جاری۔ پرائیویٹ اسپتالوں، ہوٹلوں، فیض آباد تاروات ایکسپریس ہائی وے کی کمرشل پراپرٹیز پر ٹیکس میں اضافہ۔ نجی تعلیمی اداروں، پبلک یونیورسٹیز، آٹو موبائل ورکشاپس اور رہائشی سیکٹروں کے مراکز پر فی مربع گز فٹ پر ٹیکس۔ پنجاب میں سینیٹ کی 7 جنرل نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب، نون لیگ کے 5 سنی اتحاد کے 2 امیدوار شامل۔ حکومتی اتحاد کے حمایت یافتہ محسن نقوی، سنی اتحاد کونسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان ایڈوکیٹ بھی بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ بلوچستان میں بھی فارمولہ طے پانے کا امکان، 11 نشستوں میں سے پی پی نون لیگ کو 3 جے یو آئی کو 2 اور بی اے پی نیشنل پارٹی اور اے این پی کو 1 نشست مل سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا غیر ملکی سفیروں کے اعزاز میں افطار ڈنر، سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کو صحافیوں کی گرفتاری سے روک دیا۔ کارٹون پی ٹی آئی کہتی ہے کل میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مداخلت ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی آج کہتی ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، انکوائری کرائی جائے، یہ مداخلت سے ہم مذمت کرتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں میں پاکستان کا کردار کم مگر نقصان انتہائی زیادہ، برطانوی ترجیحات میں اولین ترجیح پاکستان کے نقصانات کا ازالہ ہے، ہائی کمشنر جین میریٹ۔ اہم خبریں، اپوزیشن لیڈرکون سنی اتحاد کو کونسل کے 2 گروپ بن گئے، سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی نہیں، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نہیں دیا جا سکتا، پارلیمانی ذرائع۔ اڈیالہ جیل ملاقاتوں کا 2 ہفتوں کی پابندی کا نوٹیفیکیشن غیر مؤثر، صدر زرداری اپریل کے تیسرے ہفتے میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ آر ایل این جی کا کم استعمال، ترسیلی نظام پر شدید دباؤ، کسی بھی وقت تباہ کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، متعلقہ حکام کا انتباہ۔ صدر کا چینی سفارتخانے کا دورہ، چینی انجینئرز کی ہلاکتوں پر تعزیت، وفاقی کابینہ کا ملتوی اجلاس کل ہوگا، سینیٹ الیکشن اور دیگر اہم فیصلے متوقع۔ ٹیکس ریٹرنز جمع نہ کرنے والے اساتذہ ایف بی آر کے ریڈار پر، سال 2023 کے گوشوارے نہ دینے والے ٹیچرز پر 40,000 جرمانے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی کو وفاقی دارالحکومت میں جلسے کی اجازت دینے کی ہدایت، ہمارے منصوبوں سے لاکھوں پاکستانیوں کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے، امریکہ۔ پنجاب میں سینیٹ کی 7 جنرل نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب، نون لیگ کے 5 سنی اتحاد کے 2 امیدوار شامل۔ حکومتی اتحاد کے حمایت یافتہ محسن نقوی، سنی اتحاد کونسل کے راجہ ناصر عباس اور حامد خان ایڈوکیٹ بھی بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ بلوچستان میں بھی فارمولے طے پانے کا امکان، 11 نشستوں میں سے پی پی نون لیگ کو 3 جے یو آئی کو 2 اور بی اے پی نیشنل پارٹی اور اے این پی کو 1 نشست مل سکتی ہے۔ پہلا صفحہ مکمل۔ سٹی کی خبریں۔ آج کرنسی کا ریٹ ہے، امریکی ڈالر 279.10 اور قیمت فروخت 280.10، سعودی ریال 73.80 اور قیمت فروخت 74.30۔ صبح صادق آج ہوئی ہے 5:12 پہ اور فجر 5:50 پہ، اور آج غروب آفتاب ہوا ہے 6:46 پر
کل طلوع آفتاب ہوگا 6:29 پر اور آج مغرب ہوگی 6:46 پر۔ ارتشی کے لیے فجر ہے 5:18 پر اور مغربین ہے 6:59 پر۔ کریم آباد ڈکیٹ گینگ کے 4 کارندے شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ شب یکجہتی غزہ ہوگی، فلسطین فنڈ بھی جمع کیا جائے گا۔ حافظ نعیم شہری کی فیملیز کے ہمراہ بڑی تعداد میں شرکت کے پیش نظر بڑے پیمانے پر انتظامات ہوں گے۔ بجلی کے بل ادا نہ کرنے پر ایف سی ایریا میں صارفین کے کنیکشنز منقطع۔ جے ڈی سی کے تحت ہزاروں راشن پیکیجز تقسیم۔ ناردرن بائی پاس جھاڑیوں سے 2 افراد کی گولیاں لگیں، لاشیں ملی۔ چلغوزی کٹ مدینہ مسجد کے قریب سے ملنے والی لاشوں کو سر اور سینے میں گولیاں ماری گئی تھیں۔ ڈکیتی مزاحمت پر 3 سالہ بچی کو قتل کرنے والے ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی نے جرمانہ کرنے کے اختیارات مانگ لیے۔ بورڈ بلدیاتی اور دیگر اداروں کے ساتھ مکمل کوآرڈینیشن یقینی بنائے، سعید غنی کی زیر صدارت اجلاس۔ جامعہ کراچی LLM فائنل سالانہ امتحانات 2021 کے نتائج کا اعلان۔ وائس چانسلر فاروق حسن کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سائمہ حسن کو ٹیچر ایجوکیشن میں PhD کی ڈگری تفویض کر دی گئی۔ 1,82,00,000 روپے اسلحے کے زور پر چھین لیے گئے۔ رواں برس کی سب سے بڑی واردات، نجی کمپنی کا منیجر رقم نکلوا کر بینک سے نکالا تو ملزمان آ گئے۔ گورنر کامران ٹیسوری معروف صنعت کار فضل کریم دادا بھائی کو تمغہ امتیاز اور ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کو ستارہ امتیاز عطا کر رہے ہیں۔ MWHO کے تحت میڈیا یا ملازمین کے لیے 10 لاکھ روپے مفت راشن کی تقسیم۔ یہ سفید پوش طبقہ ہمیشہ نظر انداز کیا گیا۔ سردار رحیم مشکل گھڑی میں میڈیا اور ورکرز کو ہمیشہ یاد رکھا۔ زاہد عسکری جدوجہد کا سفر جاری رہے گا۔ عمران بیگ اسکاؤٹ بلڈنگ آڈیٹوریم میں راشن تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ MA جناح روڈ تیز رفتار مسافر بس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، ڈرائیور فرار۔ 9 مولود بچی سمیت 4 افراد کی لاش ملی۔ ٹرین حادثہ، بیوہ کو 1 کروڑ ملیں گے۔ نیشنل انٹرنیشنل خبریں۔ سیاسی عدم استحکام پھیلانے والے سب سے بڑے دشمن احسن اقبال، ملک معاشی برتری کی بدترین دور سے گزر رہا ہے، تمام مسائل قرضہ اتارنے پر خرچ ہو رہے ہیں، خطاب گفتگو۔ JUI کا ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ اور احتجاجی تحریک کا اعلان۔ ہم صرف پارلیمنٹ میں نہیں، اس سے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں، فضل الرحمان۔ عرفان صدیقی نے جاپان میں پاکستان کے امیج کے بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا، سفیر ٹوکیو۔ ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ 12 گاڑیوں پر مشتمل چینی قافلہ فول پروف سیکورٹی میں تھا، پولیس۔ 12 گاڑیوں پر مشتمل چینی قافلہ فل پروف سیکورٹی میں تھا، پولیس۔ دھماکے میں استعمال گاڑی مکمل تباہ، خودکش بم بار کے ٹکڑے ہو گئے، مراسلہ۔ عامر چشتی MQM کے امیدوار، فیصل وارڈا پر تحفظات برقرار۔ سپریم کورٹ فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل انٹرویو کورٹ اپیلوں کی سماعت۔ ورلڈ بینک پروجیکٹ میں مبینہ بے ضابطگیاں، ماہر تعلیم ذاکر عباس مصطفیٰ۔ مجیب الرحمان شامی APNS کی گورنمنٹ پریس ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین نامزد۔ یہ خط نہیں، چارج شیٹ ہے۔ سپریم کورٹ کارروائی کرے، بیرسٹر گوہر۔ منصف خود انصاف کے طلبگار ہیں، تمام بارز عدلیہ کی آزادی کے لیے اکٹھی ہو جائیں۔ سویلین کے فوجی ٹرائل کا معاملہ، خیبر پختونخوا کابینہ میں اختلافات۔ صوبائی کابینہ نے اختلاف رائے سے انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی منظوری دی۔
اشاعت خصوصی جمعرات ہے 17 رمضان المبارک 1445 ہجری 28 مارچ 2024 کی وجہ سے آج جمعرات اشاعت خصوصی ہے۔ محمد عبد المتعالی نعمان لکھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین کی سیرت و کردار کا بے مثال اور تاریخ ساز باب۔ اسی طرح سے عبد الاحد حقانی لکھتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا کردار دین کی ترویج و اشاعت علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں۔ اس طرح مولانا شعیب احمد فردوس بھی لکھتے ہیں صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ کا شانہ نبوت کی ملکہ سر چشمہ فضل و کمال۔ اسی طرح سے پروفیسر خالد اقبال جیلانی غزہ بدر اسلام کی عظمت و سربلندی کا پیش خیمہ کفر اسلام کا تاریخ ساز معرکہ۔ اسی طرح سے ڈاکٹر سید عطاء اللہ شاہ بخاری لکھتے ہیں یوم الفرقان جب اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوا۔ اسی طرح سے عمران احمد سلفی لکھتے ہیں معرکہ بدر اہل ایمان کی جرأت استقامت اور غلبہ دین کا مظہر۔ ایڈیٹوریل آج جمعرات 17 رمضان میں لکھتے ہیں اس پہ چینی انجینئرز پر افسوسناک حملہ، مضبوط معیشت ناگزیر، فرض شناسی کی حوصلہ افزائی۔ محمود شام ریاست کب اپنی ذمہ داری سنبھالے گی؟ مملکت اے مملکت۔ محمد آصف بھلی قرارداد مقاصد اور وجاہت مسعود۔ محمد بلال غوری ترازو جج صاحبان کا ضمیر بھی جاگ گیا۔ عطاء الحق قاسمی روزن دیوار سے ہجڑوں کے شہر میں اکیلا مرد۔ آج شعر ہے انور شعور کا پروا بھلا املاک کی کیا فکر ہوگی، بھلا املاک کی کیا فکر ہوگی، انہیں ہرگز نہیں جانوں کی پرواہ، اگر تخریب کار انسان ہوتے تو کچھ کرتے بھی انسانوں کی پرواہ۔ افضال ریحان انسانوں کے نام، انسانی جان کی عظمت و حرمت۔ آج کے لیے اتنا ہی، پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ میں ویسے عربی ٹرانسلیٹر ہوں، اور جتنے بھی کوئی باہر ملک سے سعودی عرب سے یا کسی بھی عرب ممالک مڈل ایسٹ سے کوئی آتا ہے وفد وغیرہ، ان کی ٹرانسلیٹ کے لیے مجھ سے رجوع کریں۔ اور میرا چینل بھی ہے عربک انز، اس کے اندر بھی تعلیم و تربیت کا انشاءاللہ سکھایا جاتا ہے، اور تلاوت قرآن بھی ہے اس میں، اور تلفظ کی تصحیح بھی کرائی جاتی ہے، اس سے سیکھیں انشاءاللہ۔ اور مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میرا نمبر ہے 03008225 469۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔